میرا بڑا بھائی لندن میں تھا اور 3 مہینے بعد آنا تھا۔ گھر میں صرف میں، میری بھابھی رابعہ اور ماں تھی۔ رابعہ بھابھی کی عمر 29 سال تھی، لیکن ان کا سراپا اور دلکش جسم دیکھ کر لگتا تھا جیسے 22 سال کی کوئی دوشیزہ ہو۔ گورا چٹا رنگ، سرہی دار وجود، قیامت خیز لچکدار کمر اور وہ قتل مسکراہٹ جو دیکھتے ہی دل میں ایک میٹھی سی آگ لگا دیتی تھی۔ ایک شام شدید گرمی میں اچانک بجلی چلی گئی۔ ماں نیچے گراؤنڈ فلور پر سو گئی۔ جب میں چھت پر چرپائی لگا کر لیٹا تھا کہ اچانک بھابھی اوپر آ گئیں۔ انہوں نے صرف ایک پتلی سی سفید نائٹی پہن رکھی تھی جو پسینے کی وجہ سے ان کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اور ان کا ڈھلا ہوا نازک وجود چاندنی میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے شرارت بھری آواز میں کہا کہ دیور جی، نیند نہیں آ رہی، تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ میری چرپائی پر بیٹھ گئی، اتنا قریب کہ ان کی گرما گرم ران میری ران سے چھو گئی۔ ہوا میں ان کے عطر کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی سنسنی تھی۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی ران پر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی کہ دیور جی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں نا؟ میں نے بھی ہمت کی اور اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ ان کی نائٹی کے اندر سرکانے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی میں رابعہ بھابھی کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور ان کا پورا وجود میری چھوئن سے کانپ رہا تھا۔ ان کی جادوئی آنکھوں میں ایک شدید پیاس اور کئی مہینوں سے دبی ہوئی تنہائی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے جسم پر تھامتے ہوئے گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ دیور جی، تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی کو گئے ہوئے اتنے مہینے ہو گئے ہیں، میں اس ویران گھر میں ہر رات کس طرح تڑپ کر گزارتی ہوں۔ تمہاری یہ گرم سانسیں اور تمہارا یہ لمس مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں جینے لگی ہوں۔ میرے اندر کا ڈر بھی اب پگھلنے لگا تھا۔ میں نے ان کی پتلی کمر کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں اور ان کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا کہ بھابھی، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ہر دن آپ کے اس دلکش سراپے اور مسکراہٹ کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا تھا، لیکن بھائی کی عزت اور رشتوں کے ڈر سے خاموش رہتا تھا۔ رابعہ بھابھی نے اپنے نازک ہونٹوں پر انگلی رکھی اور شرماتے ہوئے بولی کہ آج رات ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ آج چھت پر صرف تم ہو، میں ہوں اور یہ چاندنی رات۔ ماحول میں اتنی شدید رومانوی کشیدگی اور تڑپ پھیلی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ رابعہ بھابھی نے اپنی نازک زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور میرے سر اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بستر پر لیٹ گئیں۔ ان کے جسم کی حرارت اور نائٹی کی نرمی نے میرے صبر کی تمام بندھن توڑ دیے۔ انہوں نے سکتے ہوئے کہا کہ دیور جی، آج رات مجھے اتنی محبت دو کہ میرے سارے مہینوں کی تنہائی اور درد ختم ہو جائے۔ میں نے ان کی گوری گردن پر اپنے چہرے کو جھکا دیا اور جیسے ہی ہماری یہ بےتابی اور جذباتی طوفان اپنے آخری حدود کو چھونے والا تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آنے کی آہٹ سنائی دی۔ نیچے سے ماں کے کھانسنے کی آواز اور ان کے ٹارچ کی روشنی چھت کی دیواروں پر پڑی۔ ماں آواز دے رہی تھی کہ رابعہ بیٹا، نیچے ہوا چلنے لگی ہے، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ اس اچانک آواز اور روشنی نے ہم دونوں پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ رابعہ بھابھی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور میں جھٹکے سے چرپائی سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ حقیقت کا ایک زوردار تھپڑ ہمارے جذبات پر پڑا۔ رابعہ بھابھی نے تیزی سے اپنی نائٹی اور شال درست کی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ جی امی جی، میں بس کپڑے سمیٹنے آئی تھی، ابھی نیچے آ رہی ہوں۔ وہ ایک خوف زدہ اور پچھتاوے سے بھری نظر مجھ پر ڈال کر فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ میں چھت پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور جسم پر ٹھنڈا پسینہ تھا۔ مجھے جیسے احساس ہوا کہ اگر 1 سیکنڈ اور ہو جاتا تو ماں کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکل جاتا اور بھائی کا اعتبار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اگلے دن صبح جب میں کچن میں گیا تو رابعہ بھابھی کی آنکھوں میں شدید شرمندگی تھی اور وہ میرا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے سے کہا کہ بھابھی،
جو کچھ کل رات ہوا وہ ایک لمحے کی نادانی تھی۔ ہم دونوں جذباتی بہاؤ میں اپنے بھائی اور اس پاکیزہ رشتے کو داغدار کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے سر جھکایا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو دیور جی، میں تنہائی میں اندھی ہو گئی تھی۔ تم نے اور اس غیبی مدد نے مجھے گناہ کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ انسان تنہائی یا جذباتی ہوس میں اکثر اپنے سب سے پیارے رشتوں اور عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کی آواز سننا اور رشتوں کے احترام کو برقرار رکھنا ہی انسان کی سچی پاکیزگی ہے۔ اگر آپ کو یہ سسپنس اور رومانوی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔